اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا کہ جس کی شان، جس کی عظمت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، تمام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اور اسی طرح سے جب رمضان کا مہینہ سایہ فکن ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری اور مبارکبادی دیتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، اتاکم رمضان شہر مبارک، تم پر رمضان سایہ فکن ہوا ہے جو کہ مبارک مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہم تمام کو نصیب ہوا، اس رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت وہ روزہ ہے، سب سے بڑی عبادت۔ یقیناً یہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، عبادات بہت ساری ہیں، نمازیں ہیں، قیام اللیل ہے، نفل نمازیں ہیں، صدقہ و خیرات ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر تلاوت قرآن ہے۔ ایسی بے شمار عبادتیں اس ماہ مبارک میں رمضان میں کی جاتی ہیں، لیکن ان عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ اور یہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آج کے جمعہ کے خطبے کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے روزے کے کچھ اہم احکام و مسائل بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب اتنی بڑی عبادت ہے تو عبادت اچھے انداز میں ہونی چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ احکام اور مسائل کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے انسان کچھ ایسے کام کر دیتا ہے یا ایسے کچھ کام انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یا تو روزہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ روزے کے احکام و مسائل سے اچھی طرح سے واقف ہو جائے۔ تو ہم یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیا۔ دوسرے نفلی روزے ہیں، آپ اگر چاہیں تو رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن رمضان کے روزوں کے سلسلے میں بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، نہیں، یہ فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ روزہ وہ عبادت ہے جس سے کسی مسلمان کو راہ فرار نہیں ہے، یعنی کہ اختیار نہیں ہے کہ میں چاہوں تو رکھوں چاہوں تو نہ رکھوں، نہیں۔ کچھ عذر ہیں، شرعی عذر جسے کہا جاتا ہے، اگر کوئی ایسا شرعی عذر ہو، انسان مجبور ہو تو اس کے لیے تھوڑی سی چھوٹ دی گئی، جیسے ایسا انسان کہ اس قدر مریض ہو، بیمار ہو کہ اب اس کی شفا یابی کی گنجائش نہ ہو، ممکن نہ ہو کہ اب امید نہ ہو کہ اب یہ شفا یاب ہو سکتا ہے، ایسی امید باقی نہ رہے تو اس پر روزے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک ایسا انسان جو اس قدر بوڑھا ہو چکا ہو، اس قدر بوڑھا ہو چکا ہو کہ بالکل کمزوری اور اسی طرح سے لاغر وہ پوری طرح سے ہو چکا ہو، تو ایسے انسان پر بھی روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کی بنیاد پر یا روزے کے بدلے میں وہ اس کا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ انسان صدقہ کرے گا اور اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ تو محترم حاضرین، یاد رکھیں کہ روزہ ہر مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، چاہے مرد ہو کہ چاہے عورت ہو، فرض ہے، کسی کو راہ فرار اختیار نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک غلطی جو دیکھی جاتی ہے مسلمانوں میں کہ مسلمان کچھ لوگوں کو خاص کر لیتے ہیں اپنے، جیسے مثال کے طور پر کچھ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم مزدور پیشہ ہیں، ہم مزدور پیشہ ہیں، ایسی طرح سے کچھ کہتے ہیں کہ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم یہ سارے کام انجام نہیں دے سکتے، لہٰذا ہم کیا کریں گے، ابتدائی کے 3 روزے، ایسی طرح سے ابتدائی 10 دن کے روزے، یا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن کو خاص کر کے کہ یہ بڑا روزہ ہوتا ہے بس اس دن روزہ رکھ لیا ہے۔ تو یاد رکھیں، صرف مختص کر کے ایسی طرح سے خاص کر کے 3-4 دن یا 10 دن یا صرف جمعہ کے روزے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے مکمل مہینے کے روزے انسان پر فرض ہے، مکمل مہینے کے، اگر 30 دن ہو تو 30 دن، 29 دن ہو تو 29 دن، لیکن پورا رمضان کا مہینہ روزہ رکھنا یہ ہر مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، چاہے مرد ہو کہ چاہے عورت، فرض ہے۔ تو روزے کی فرضیت سب سے پہلی بات، روزے سے کسی کو راہ فرار نہیں ہے۔ تو یہ کہے کہ میں مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں رہ سکتا، تو یہ اس کے لیے عذر نہیں بن سکتا۔ ہٹے کٹے نوجوان ہیں، جم جانا آنا جانا لگا ہوا ہے اور اس طرح سے بہت ساری مصروفیات ہیں، باوجود انسان اس کے یہ کہے کہ نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان اس طرح کے بہانے لگاتا ہے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے انسان کی پکڑ ہوگی، اور اگر انکار وہ کرے کہ نہیں میں روزے نہیں رہتا، روزے میں نہیں مانتا، بہت سارے لوگ یہ بھی عقیدہ بنا بیٹھا ہے، یہ فکر یہ سوچ بنی بیٹھی ہے کہ روزہ تو وہ لوگ رکھیں جو غریب ہیں، ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ یا کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ بھائی جو گنہگار ہیں وہ روزہ رکھیں، روزوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم تو گنہگار نہیں ہیں، نعوذ باللہ، نہیں، ایسی بات نہیں۔ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جو عاقل ہو، بالغ ہو، ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، روزہ فرض ہے، چاہے مزدور پیشہ ہو، چاہے کاروباری انسان ہو، چاہے جاب کرنے والا ہو یا کوئی بھی کام کرنے والا ہو، انسان ہر مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں، سب سے پہلی بات۔ اب یہ بات یاد رکھیں، کچھ اور اہم احکام اور مسائل میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، خصوصاً روزے کے سلسلے میں۔ روزہ جب انسان رکھنا ہے، فرض ہے، اب رکھنا ہے تو اس کے لیے انسان کو نیت کرنا ضروری ہے، روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، خصوصاً فرض روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے یعنی کہ سحری کے وقت سے پہلے فرض روزے کی نیت کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ نفل روزہ ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بعد میں بھی روزے کی نیت کر لے اور روزہ رہ جائے، گنجائش ہے، لیکن فرض روزے کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ صبح صادق سے پہلے یعنی کہ سحری کے وقت سے پہلے انسان روزے کی نیت کر لے۔ اب نیت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ نیت کا کیا معنی ہے؟ نیت کا معنی ہے دل کا ارادہ، دل میں ارادہ کر لے انسان۔ رات انسان سو رہا ہے، سوتے وقت دل میں ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے کل سحری کرنا ہے، صبح روزہ رہنا، یہ اس کی نیت ہو گئی، یہ اس کی نیت ہو گئی۔ صبح سویرے انسان بیدار ہوتا ہے، سحری کے وقت میں اٹھ کر سحری کرتا ہے، یہ اس کی روزہ رکھنے کی نیت ہے، یہ نیت ہو گئی۔ انسان کو زبان سے یہ الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں رمضان کا پہلا روزہ رکھ رہا ہوں، یا اس طرح سے عربی کے الفاظ نویت ان اصوم غدا کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، یہ زبانی طور پر الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کے الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو روزے کی نیت، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، انسان دل میں نیت کر لیتا ہے، اس کے روزے کی نیت ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح سے ہم دیکھیں روزے کی نیت انسان نے کر لی تو ایک اور چیز ہے کہ انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ سحری کر لے۔
सहरी कर ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सहरी करना, सहरी में बरकत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरू फइन्ना फिस्सहूरि बरका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी कर लिया करो इसलिए कि सहरी में बरकत है, सहरी में बरकत है। इस तरह की बरकत है, आप गौर करें, एक तो रूहानी एतबार से और इसी तरह से तिब्बी एतबार से। तिब्बी एतबार से ये कि इंसान अगर सहरी कर लेता है तो बिलमुकाबिल सहरी ना करने के उसके जिस्म में तवानाई रहती है, कुव्वत रहती है, ताकत रहती है, जिसकी बुनियाद पर वो रोजा रहते हुए भी दूसरी इबादत को अंजाम दे सकता है। सहरी ना करे तो इंसान के अंदर कमजोरी होगी, लागर इंसान हो जाएगा, कमजोर होगा, तो दूसरी इबादतें करने के लिए उसको दिक्कत पेश आएगी और कमजोरी उसकी उसको इबादतों से रोक देगी। तो सहरी करने से एक फायदा यह हासिल होगा। दूसरी बात ये, रूहानी एतबार से सहरी करने का ये फायदा होगा कि इंसान सुबह सवेरे उठता है, सहरी करता है, और इस तरह से रात के अंधेरे में जब इंसान सहरी करे उस वक्त से उसके जिस्म में एक चाको चौबंद बना और इसी तरह से इंसान के अंदर एक ताजगी महसूस होने लगती है कि भाई पूरी तरह से वो इरादा करके उठा कि मैं आज रोजा रह रहा हूँ, और इस तरह से उसके जिस्म में तवानाई हो जाती है। इसके बिलमुकाबिल अगर इंसान सहरी ना करे तो वो कमजोरी के साथ, लागरपने के साथ, रूहानी एतबार से भी वो कमजोर होगा और इस तरह से रोजे की ताजगी उसके जिस्म में नहीं होगी। तो रोजा रखने की ये बरकत होती है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बात बयान फरमाई, फस्लु सियामिना, फस्लु, अल्लाह के नबी ने फरमाया फस्लु मा बैना सियामिना व सियाम अहलिल किताब अदलतुस्सा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी और मुस्लिम की हदीस में ये बात बयान फरमाई, हमारे रोजे और अहले किताब यानी कि यहूद और नसारा के रोजों के दरमियान फर्क करने वाली जो चीज है वो सहरी का खाना है। सहरी खाना ये मुसलमान यानी कि हमारे रोजे की अलामत है, और सहरी ना करना ये अहले किताब के रोजे की अलामत है। ये फर्क करने वाली चीज है। तो हम तमाम को इस बात की कोशिश करनी चाहिए और पूरा एहतमाम करना चाहिए कि हम सहरी करें। हम सहरी क्या करें, आप कितना खाते हैं, ये आपकी अपनी मिक़दार है, ये आपका अपना ये इख्तियार है कि आप कितना खा सकते हैं, कितनी सहरी आप कर सकते हैं। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि भाई उस वक्त में खाया नहीं जाता, खाना दिल नहीं चाहता, आप जितना हो सके खाएं, 2-4 लुक़मे आप हो सकता है खाएं, या इसी तरह से कुछ ना हो एक खजूर आप खा लें, एक घूंट पानी आप पी लें, इस तरह से कुछ ना कुछ आप सहरी कर लिया करें, क्योंकि प्यारे नबी ने कहा कि सहरी में बरकत है और सहरी हमारे और अहले किताब के दरमियान, रोजों के दरमियान फर्क करने वाली चीज है सहरी। तो लिहाजा सहरी करना सुन्नत है, जरूरी है। और इस तरह से जब सहरी हम करें तो फिर उसका वक्त क्या हो, सहरी के वक्त के सिलसिले में ये बात याद रखें, फजरे काजिब कहा जाता, फजरे काजिब यानी कि एक होता है फजरे काजिब, एक होता है फजरे सादिक। फजरे सादिक जब तुलू हो जाए तो उस वक्त अजान कह दी जाती है, यानी कि अजान का जो वक्त होता है, अजान के वक्त से पहले तक सहरी की जा सकती है, अजान के वक्त से पहले तक सहरी की जा सकती है और उस वक्त तक सहरी करना चाहिए। आमतौर पर ये बात हमारे मुआशरे में खुसूसन हैदराबाद के रहने वालों के सिलसिले में ये बात देखी जाती है कि रात भर जागते हैं, रात भर जागते हैं। तरावी हमने पढ़ ली, तरावी के बाद रात भर गपशप में मसरूफ है, बातचीत में मसरूफ है, ऐसी तरह से सैर व तफरीह में या और दीगर कामों में मसरूफ है। और इसी तरह से आधी रात का जब वक्त होता है तो उस वक्त कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं और ये समझते हैं कि बस ये हमारी सहरी हो गई, और उसके बाद सो जाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। कभी तो होता यह है कि फजर की नमाज के वक्त उठते हैं और फजर की नमाज पढ़ लेते हैं, कभी तो ऐसा भी होता है कि फजर की नमाज भी छूट जाती है। तो हाज़रीन याद रखें, शरीयत इस बात का हुक्म नहीं देती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी करने का जो सबसे बेहतर वक्त है वो आखिर वक्त है, यानी कि अजान से पहले का जो वक्त है, फजर से पहले का जो वक्त है, उस वक्त पर सहरी की जाए, ये बेहतर है, ये अफजल है। और इस एतबार से भी कि इंसान आखिरी वक्त में सहरी करेगा तो ज्यादा देर तक,
زیادہ دیر تک اس کے جسم میں طاقت اور قوت رہے گی۔ اور اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ افطار کے سلسلے افطار کا کیا وقت ہوگا؟ سحری کا تو معلوم ہوا کہ فجر کی اذان سے پہلے تک کا وقت ہے۔ افطار کا وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو افطار کا وقت ہو گیا۔ سورج غروب ہوا اور افطار کا وقت ہو گیا۔ اور سورج غروب ہونے کے بعد بھی انسان یہ کہے کہ نہیں 2-4 منٹ رک جائیں، 5 منٹ رک جائے تاکہ یقین ہو جائے، اس کی گنجائش نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں رات بیان فرمائی، حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، لوگ اس وقت تک خیر پر، بھلائی پر رہیں گے معجل الفطر، جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے، افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ جلدی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ فوری طور پر افطار کر لیں۔ جلدی کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی افطار کر لے، نہیں، یہ جلدی نہیں۔ جلدی یہ ہے کہ جیسے ہی علم ہوا، جیسے ہی معلوم ہوا کہ سورج غروب ہو گیا، آپ فوری طور پر افطار کر لیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور افطار کا وقت ہونے کے باوجود افطار کے وقت کو ٹالنا یا تاخیر کرنا یہ اہل کتاب کی علامت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اہل کتاب سے ہمیں مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا، اس اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ ہم فوری طور پر افطار کرنے کی کوشش کریں جیسے ہی وقت ہو جائے۔ کچھ اخیر باتیں میں آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ روزہ افطار کس چیز سے کرنا چاہیے؟ تو روزہ جو چیز آپ کو میسر ہو، آسانی سے نصیب ہو جائے، آپ اس سے روزہ کر سکتے ہیں، روزہ افطار آپ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کھجور تلاش کریں، تر کھجور ہو تو بہتر ہے، اگر تر نہ ہو تو خشک جسے ڈرائی فروٹ ہم کہتے ہیں، سوکھا کھجور اگر مل جائے اس سے بھی آپ افطار کر سکتے۔ وہ بھی نہ ملے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پانی کے چند گھونٹ سے افطار کر لو، پانی پاک ہے۔ یہ بھی چیز اگر میسر نہ ہو تو آپ کے پاس جو چیز آسانی سے نصیب ہو سکے آپ افطار کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پانی سے روزہ افطار کیا جائے یا پانی نہ ملے تو نمک سے روزہ کھولا جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز آسانی سے نصیب ہو جائے، میسر ہو جائے، آپ اس سے روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ روزہ افطار کرنے کے لیے دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بسم اللہ کہہ کر آپ روزہ افطار کر لیں۔ روزہ جب آپ کھول لیں، افطار ہو جائے، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظہر الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ معنی یہ ہے کہ رگیں تر ہو گئی، ظہر الظمأ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور ثواب یقیناً ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ تو اس دعا کو افطار کرنے کے بعد ہمیں پڑھنا ہے۔ کچھ آخری باتیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سلسلے میں عام طور پر بہت ساری ایسی باتیں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ کر لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ کر لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو بات بیان فرمائی ہے کہ انسان اگر قصداً جان بوجھ کر اگر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان روزے کی حالت میں اگر مباشرت کر لے، جماع کر لے، ہم بستری کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں سے ایسی طور سے حلق سے یا ناک سے کوئی چیز ایسی داخل ہو جائے جو غذا کا کام کرتی ہو، جس سے جسم میں طاقت ہوتی ہو، ایسی چیز اگر حلق میں سے جا رہی ہے یا ناک کے ذریعے سے جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں انسان عام طور پر عام حالات میں چاہے انسان غسل کرے روزہ نہیں ٹوٹتا، انسان خوشبو لگائے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگائے روزہ نہیں ٹوٹتا، انسان اگر اسی طرح سے مسواک کرے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح سے انسان سحری کر لیتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، سو جائے، نیند کی حالت میں اگر انسان کو احتلام ہو جائے،
نیند کی حالت میں اگر انسان کو احتلام ہو جائے یعنی کہ غسل کرنا واجب ہو جائے تو ایسی حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، انسان کا روزہ اپنی جگہ باقی ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ اسی طرح سے انسان کو اگر سحری کر لی انسان نے، کچھ دیر ہوئی قے آ گئی، انسان کو قے آ گئی، متلی ہوئی اور اس کے بعد الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، اگر خود اپنی جانب سے ہو رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اگر حلق میں انگلیاں ڈال کر نکال دے اور اس طرح سے کر لے تو وہ الگ معاملہ، لیکن خود سے اگر الٹی ہو جائے، متلی ہو کر قے ہو جائے تو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے انسان اگر کلی کر لے، کلی کرتا ہے جس طرح سے وضو میں کلی کرتے ہیں، کلی کرے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حجامہ کروائے، پسنا لگانا جسے کہتے ہیں، حجامہ جسے ہم کہتے ہیں، روزے کی حالت میں انسان حجامہ کرے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کبھی انسان کو ضرورت پڑ جائے، کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے کہ انسان کو خون دینا پڑ جائے، ڈونیٹ کرنا پڑ جائے، اگر انسان خون دے رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں انسان اگر خون چڑھایا جا رہا ہے، گلوکوز وغیرہ اسے چڑھایا جا رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن خود انسان کسی اور کو خون دے، ایسی طرح سے کسی اور کو اس طرح کی مدد کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہی بات ہم دیکھیں، انسان یہ بات ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر خون نکل جائے، منہ سے خون نکلے، دانت ٹوٹ جائے، خون نکل جائے، کوئی زخم لگے، خون ٹوٹ نکل جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز کہ انسان بھول کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے یا اسی طرح سے کوئی ایسا کام کر لے اور بعد میں اسے یاد آئے کہ ارے میں تو روزے سے ہوں، بعد میں اسے یاد آئے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کچھ ضروری احکام و مسائل ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، جو باتیں ذہن میں آئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔